میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آئے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ خدا کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے بھائی پیاری بہن۔ خدا کا شکر ہو زندگی کے لیے، اس کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ سانس دے رہا ہے تب میں سانس لے رہا ہوں۔ ہم اس کے محتاج ہیں ہر ایک بات کے لیے۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور جو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے لیے بھنڈار ہے دولت کا، برکتوں کی بارشیں کرتا ہے وہ اپنے لوگوں پر۔ یہ سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے، خدا کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے۔ آپ کے گھر میں ہوں میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتا، لیکن جس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں دکھائی دے جائیں جو دکھائی نہیں دیتی جب تک وہ آنکھیں نہ کھولے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تب دکھائی دیتی ہیں، ورنہ ہمیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ اگر ہم صرف انہی کو دیکھتے رہیں تو دکھ بڑھتا رہے گا، سکھ چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ جسے ہم دولت سمجھتے ہیں وہ ہماری روح کی ساری، ہماری آتما کی ساری خوشی اور آتما کی ساری برکتوں کو لوٹ لیتی ہے وہ چیز۔ خدا کے کلام میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت ہے، بڑی پیاری دعا۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ تو سکھا دے دن گننا زندگی کے، سانس بھی گنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں جی آخری سانس، ایک پہلا سانس ہوتا ہے، ایک آخری سانس ہوتا ہے۔ کتنے سانس ہیں معلوم نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں وہ دے رہا ہے سانس تو میں لے رہا ہوں۔
کیسی پیاری دعا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ دانا دل، سمجھدار من میں سمجھ آ جائے، آتما میں روشنی آ جائے، دکھائی دینے لگے۔ بہت پیاری دعا ہے یہ، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی، انسان کے پاس ایسی سمجھ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ اس بات کو پہچانتا رہے، جانتا رہے۔ ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے، دوسرے لوگ یاد دلاتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں تب یاد آ جاتا ہے، کسی کی بات سنتے ہیں تب یاد آ جاتا ہے، دکھ بیماری میں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے دن گنے ہوئے ہیں۔ بہت مبارک ہے وہ شخص جس پر خدا کی یہ رحمت ہو، جس پر خدا کی یہ دیا ہو جائے کہ اسے یاد رہے کہ میں زندگی میں مسافر ہوں، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ شکر ہے خدا کے اس سفر میں جو چاہیے ہم کو وہ دیتا رہتا ہے، اس کی برکتیں بہت ہیں، لیکن کچھ ایسی برکتیں بھی ہیں جو اس نے نہیں دی، ہم انہیں برکت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو خدا کی برکت ہے۔ خدا کی برکت نہیں ہے، خدا کی برکت کسی کو برباد نہیں کرتی، لیکن کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں خدا کی برکت ہے، خدا نے دی ہیں ہمیں، اور وہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ تو خدا نے دیا، ہم کو خدا نے نہیں دیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا، اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس دنیا کا خدا ہے، خدا کے کلام میں اس کو ابلیس کہا گیا، شیطان کہا گیا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ انسان کو اندھا کر کے رکھے، اندھیرے میں رکھے، اسے دکھائی وہ چیزیں نہ دکھائی دیں جن کے لیے آتما پیاسی ہے، روح پیاسی ہے۔ خدا نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھیں اور دیکھتے رہیں اس کی طرف، کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، وہ ہماری طرف دیکھتے رہنا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ وعدہ ہے، میری نظر تجھ پر ہوگی، اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ جو اس کی طرف دیکھتے ان کے اندر سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اور جو اس کی طرف نہ دیکھیں تو اس جہان کا خدا آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، روح کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور ہم اندھوں کی طرح بات کرتے، بالکل ہمیں ڈر ہی نہیں، کسی کا خیال ہی نہیں، اندھوں کے سے کام کرتے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے، میری بیوی میرے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، مجھے جانا ہے اس دنیا سے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ نہیں دکھائی دیتا۔ اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا۔ برکتیں بہت ہیں ان کے پاس، جنہیں وہ برکت سمجھتے ہیں وہی ان کی بربادی ہو جاتی ہے، وہی چیزیں ہیں جو انہیں برباد کر دیتی ہیں، وہی خوشیاں ہیں جنہیں وہ خوشی سمجھتے وہی ان کو خاک میں ملاتی ہیں۔ ہنستے ہنستے پھر انہیں رونا آنے لگتا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آج اگر اس کی آواز سنو تو دل سخت نہ کرنا، سمجھداری سے کام لینا۔ خدا کے کلام میں سے آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک سبق سکھانے کے لیے سنائی تھی، تاکہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں، اور جب وہ تمام دنیا میں جا کے منادی کریں تو وہ یہ بتا سکیں، یہ سبق سکھا سکیں۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو، سنو۔ یہ لوکا کی انجیل میں ہے، اور لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب، اور میں 15ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 15 سے لے کر اور 21 آیت تک میں پڑھوں گا۔ یہ حوالے آ جاتے ہیں، انگریزی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو ان کو لکھ لیتے ہیں پھر مجھے بتاتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی غلط حوالہ میں دے دیتا ہوں تو مجھے ٹھیک کرتے، کہتے جی ایسا نہیں تھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جو بھائی یا بہن کبھی کوئی ایسی بات دیکھے جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے بتا دے تو میں معافی بھی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری مدد کر دیتے ہیں۔ میں انسان ہوں، کمزور انسان ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ حوالے صحیح ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ حلیمی اور فروتنی سے خاکساری کے ساتھ خدا کی خوشخبری آپ تک پہنچاؤں۔ تو آپ پڑھیے، اپنے آپ
پڑھ لینا, انجیل کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا, میں بھیج دوں گا اپنا نام, پتہ اور زبان, کون سی زبان میں. تو میں اب آپ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, سنیے. خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا, اس نے ان سے کہا, شاگردوں سے, خبردار چوکس رہو, سو نہ جانا, بھول نہ جانا اس بات کو, اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو, کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال و کثرت پر موقوف نہیں. زندگی جو خدا نے دی ہے اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت چیزیں ہو, بہت دولت ہو, اس بات پر نربھر نہیں ہے. یہ بہت ہوگا تبھی تو وہ آتمک طور پر جیے گا, بڑا خوش رہے گا, صحیح کہہ سکے گا کہ جی صحیح طور پر مجھے زندگی ملی ہے, بڑی پیاری زندگی خدا نے دی ہے. بچائے رکھو اپنے آپ کو اس دھوکے سے, اس خیال سے. یہ سنا رہا خدا. تو اس نے ایک ان کو مثال دی. اس نے ان سے کہا کہ تمثیل کہی, مثال کہی, درشتانت, کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. پس وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا, اور اپنی جان سے کہوں گا, آئے جان, تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے, چین کر, کھا پی, خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا, آئے نادان مورکھ, اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. دیکھو کیسا اندھا پن ہے, کیسا دھوکہ ہے. جو چیزیں دکھائی دینی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی, اور جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ دھوکہ. جنہیں وہ برکت سمجھ رہا ہے, جنہیں وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے, وہی چیزیں ہیں جو اس کا کام تمام کر دیں گی. رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, کوئی پاس نہیں اس کے, کسی سے نہیں بات کر رہا, وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. رات کو کیسے کیسے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں, سارے دن کیا کمایا ہے, سارے دن کس سے کیا بات ہوئی ہے, کس نے بری بات کہی ہے, کس کو نقصان پہنچانا ضروری ہے, کس کا مقابلہ کرنا ضرور ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں. مبارک ہے وہ لوگ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت خدا تو مجھے سکھاتا ہے ایسی باتیں جو دن میں نظر نہیں آتی, وہ رات کو مجھے دکھاتا ہے. جو باتیں سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی وہ تیری حضوری میں دکھائی دینے لگتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, کیسے مبارک ہیں. کیا وہ آپ ہو میری پیاری بہن, کیا میرے پیارے بھائی وہ آپ ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں آپ کو. خدا کے حضور شکر کیا کریں اس بات کے لیے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کے اندھیروں میں دیکھتے تو ہیں, لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے لیے دکھ کا باعث ہوں گی. ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے, اور ان کو معلوم نہیں کہ وہی چیزیں ہیں جو انہیں مٹی میں ملا دیں گی. اس آدمی کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اسے دکھائی دے رہا بہت بڑی فصل ہے, اتنا اناج, بھائی واہ بھائی واہ, کمال ہو گیا اس سال. تو اسے فصل دکھائی دے رہی ہے, بہت فصل دکھائی دے رہی ہے. پھر اسے کیا دکھائی دے رہا؟ کوٹھیاں دکھائی دے رہی ہیں اپنی. ایک کوٹھی یہ ہے میری, ایک کوٹھی وہ ہے, ایک وہاں ہے, اور وہ جو ہم نے ابھی بنیاد ڈالی اس کوٹھی کی وہ بھی پوری کرنی ہے. کوٹھیاں دکھائی دے رہی سے, اور پھر یہ دکھائی دے رہے تھے چھوٹی ہیں, یہ توڑنا پڑے گا, توڑ کے نئی اور بڑی کوٹھیاں بناؤں گا میں. رات کا وقت ہے, یہ سوچ رہا.
اور پھر یہ دیکھ رہا کہ تندرستی میری بہت عمدہ ہے، ابھی تک تو کوئی مجھے چھینک تک نہیں آئی، کبھی میرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، جو طاقت میرے اندر ہے میں حیران ہوں، اس عمر میں اتنی طاقت، بہت عمدہ تندرستی ہے۔ کیا کیا دکھائی دے رہا اسے ہے؟ اناج کی کثرت دکھائی دے رہی ہے، کوٹھیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ دکھائی دے رہا کہ وہ توڑی جا رہی ہیں اور بڑی بنائی جا رہی ہیں، اور ان میں بھرا جا رہا ہے اناج اور مال، یہ دکھائی دے رہا اسے، رات کو اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا میری بہت لمبی عمر ہے، بہت اچھی تندرستی، بہت برس تک جیوں گا میں، یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ بات کس سے کر رہا ہے وہ، اور کیا بات کر رہا ہے؟ کتنی بڑی تاریکی ہے، کیسی گہری تاریکی اور کتنا گھور اندھیرا ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہے اندھیرا۔ سمجھتا ہوگا کہ دوسرے کہتے ہوں گے کہ تو بہت بڑی برکت ہے خدا کی، مگر اس کا خدا کا تو نام تک نہیں وہ لے رہا، وہ تو اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، وہ تو اپنا خدا اپنے آپ بن گیا ہے۔ دیکھو اس کو کیا نہیں دکھائی دے رہا، اس کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ دینے والا تو کوئی اور ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، اگر میں نہ کرتا ایسا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، آپ ان کے ساتھ بحث میں جیت نہیں سکتے، میں تو نہیں جیت سکتا، میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے، میں نہیں بحث کرتا کسی سے، میرے پاس سمجھ نہیں ہے اتنی، وہ تو مجھے بات کریں گے 1 منٹ کے بعد میرا منہ بند کر دیں گے، اتنی عقل ہے ان کے پاس، لیکن ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ جسے تم اپنی کمائی کہہ رہے ہو یہ تو اس کی دات ہے، تو اس کی مہربانی ہے، انہیں نہیں دکھائی دیتا یہ کہ دینے والا کوئی اور ہے، انہیں یہ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اس کا مالک ہے کون۔ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اور کہے گا اسی زمین کو کہ یہ تو میری زمین ہے، یہ تو میرا گھر ہے، اسے دکھائی دے رہا ہے اس کے تو مالک ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ سب بے وقوف لوگ ہوں گے، وہ سب کہیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا 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 کر کے سب چلے جائیں گے، وہ اس کو نہیں دکھائی دے رہا کہ مالک تو کوئی اور ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس 2 بھائی آئے تھے لڑتے ہوئے، تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ جی ہمارا فیصلہ کرا دو، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بھائی کیا تیری پریشانی کیا؟ کہنے لگے جی دیکھو جی یہ زمین میری ہے، میں بڑا ہوں، تو زمین میری ہوئی، بڑا ہوں میں۔ تو چھوٹا کہنے لگا جی یہ تو اب آیا ہے یہاں، یہ تو برسوں سے گیا ہوا تھا، میں نے محنت کی، اپنے باپ کی خدمت کی، میں نے ہی اس کا سارا کچھ کیا ہے جب وہ مر گیا ہے، یہ تو اب آ گیا ہے، یہ تو میری ہے زمین۔ تو وہ خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھتے تھے، یہ تو کہانی ہے کسی نے بنائی، بائبل میں نہیں ہے یہ، لیکن مثال بڑی اچھی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا بڑے تو کہہ رہا زمین تیری ہے؟ کہ جی ہاں میری ہے۔ یہ چھوٹے سے کہا بھی تو کہہ رہا زمین میری ہے؟ بالکل زمین میری ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا ان سے کہ بھئی زمین تو کچھ اور کہہ رہی، کہ زمین کیا کہہ رہی ہے؟ کہ زمین کہہ رہی ہے دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ کیا میرا 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 ہم لگاتے ہیں؟ یہ آدمی یہی تو کہہ رہا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں وہی باتیں دکھائی دے رہی اسے جو اسے اندھیرے میں ڈبا دیں گی، جو اسے تاریکی میں دھکا دے دیں گی۔ اسے نہیں معلوم کہ مالک کون ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ دینے والا کون ہے، اور دیکھو اسے یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ آج اس کی زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ لکھا آج ہی اسی رات، جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا ہو میرے پاس بہت کچھ ہے، اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا دولت مند سمجھ رہا ہوں، میں دولت مند نہیں ہوں،
جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وہ دانا نہیں ہے، نادان ہے، سمجھدار نہیں ہے، مورکھ ہے، اسے معلوم ہی نہیں، یہ نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ رات کا وقت ہے، ایک عجیب قسم کی رات ہے، ایک عجیب قسم کا اندھیرا ہے جو دل میں ہے، اس کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا وہ ہے نہیں، وہ دیکھ رہا ہے انہیں، اور جو چیز ہونے والی وہ دکھائی نہیں دے رہی، وہ جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ آج ہی اسی رات یہ لفظ آئیں، آئے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، میں نے جان بخشی تھی تجھے، یہ تجھ سے واپس لی جائے گی۔ خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو، بڑی عمر خدا آپ کو بخشے، لیکن ہماری زندگی ایک موقع آتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب خدا بات کرتا ہے، خدا آنکھیں کھولتا ہے، دکھائی دینے لگتا ہے، سمجھ کام کرنے لگتی ہے، سوچنے لگتا ہے انسان، وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ اگر آج یہ وقت آپ کی زندگی میں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اسے جانے نہ دینا اپنے ہاتھ سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ اس دنیا کے خدا نے، اس شیطان نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ ہمارا بھروسہ اپنے اوپر ہے، ہمارا بھروسہ دنیا کی چیزوں پر ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کون ہے جو مجھے زندگی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، جس نے پہلے دن سے لے کر جب میں نے سانس لیا آج تک مجھے سنبھالے ہوئے، یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ یہاں سے جانے کے بعد حساب دینا ہوگا۔ کوٹھیاں دکھائی دے رہی ہیں، عدالت کا تخت دکھائی نہیں دے رہا، مال کی کثرت دکھائی دے رہی ہے، حساب کا دن دکھائی نہیں دے رہا، رات کا وقت ہے۔ ایک اور شخص کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا، اس کا نام تھا زکئی۔ لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ وہ بھی بڑا دولت مند تھا، اس کے پاس بھی بڑا اختیار تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے لیکن نفرت کرتے تھے اس سے، اپنی زندگی سے پریشان ہوگا وہ۔ ضروری نہیں ہے کہ دولت مند خوش ہو، اگر آپ دولت مند ہیں اور آپ کو خدا نے خوشی دی ہے تو آپ خدا کے حضور خاکسار رہیں، لیکن دولت سے خوشی پیدا نہیں ہوتی، بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دولت اگر وہ اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو پھر آپ دولت مند ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کمایا اور آپ کی محنت کی کمائی اور آپ کی چالاکی اور دھوکے بازیوں کا نتیجہ ہے، تو یہ دولت آپ کو لوٹ رہی ہے، یہ مال آپ کو کھا رہا ہے۔ زکئی نام کا ایک شخص دولت مند، لکھا وہ دیکھنا چاہتا تھا، یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، پیڑ پہ چڑھ گیا تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا، اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا نیچے اترا، ان بلندیوں پر تجھے کچھ نہیں ملے گا، نیچے آ، خاکسار بن، تو مٹی ہے، یا مٹی پہ زمین پہ کھڑا ہو، نیچے اترا ہے۔ اسے کہا آج مجھے تیرے ہاں جانا ضرور ہے، تیرے گھر رہنا ضرور ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، لا میں تیری آنکھیں کھول دوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، لا میں تیری آنکھیں کھول دوں۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور لکھا وہ بڑی خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ خدا نے یسوع مسیح کو بڑی خوشی سے اپنے گھر لے گیا، اس کو سمجھ میں دکھائی دینے لگا کہ یہ کون ہے، اس نے پہچان لیا یہ کون ہے، پہچان لیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، پہچان لیا کہ جن چیزوں پر میرا بھروسہ ہے انہی کی وجہ سے تو میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا آج اسی دن تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اس آدمی سے کہا تھا آج تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اور یہ ایک کیسا مبارک شخص ہے جسے خدا یوں کہہ رہا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہو
کیسی پیاری دعا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس کی ضرورت مجھے ہے. آپ نے سنی تھی وہ دعا جہاں یہ کہا گیا ہے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. شریعت خدا کا کلام ہے، خدا نے جو کچھ کہا ہے اس میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. باتیں تو ہم بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اس کا اثر اندر کچھ نہیں پڑتا. شریعت کے عجائب کیا ہیں، کیسے کیسے عجیب کام ہوتے ہیں خدا کے کلام کی وجہ سے زندگی میں، سننے والے کی زندگی میں. آپ انجیل کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے سننا بہت ضروری ہے، اور یہ بتایا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کے کلام کو سننے سے ایک ایسا ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو چیزیں یہ آنکھیں دنیاوی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی وہ روح کی آنکھ کو دکھائی دینے لگتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ میں گناہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میری راست بازی اتنی نہیں ہے کہ جب تولی جائے تو پوری اترے، میری بدکاریاں زیادہ ہوں گی، ان کا وزن زیادہ ہوگا. آتما دیکھنے لگتی ہے، انسان کی روح کو نظر آنے لگتا ہے حساب کا دن آ رہا ہے، وہاں کیا ہوگا. خدا کا شکر ہے خدا یسوع مسیح کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اس ایمان کی آنکھ سے جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ میں لاچار ہوں، گناہگار ہوں اور لاچار ہوں، وہاں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ خود ہمیں بچانے کے لیے تیار ہے. یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس نے ہمیں یہ جان دی ہے جسمانی، جس نے یہ زندگی بخشی، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. ایسی زندگی جس میں ہم خدا کی نزدیکی محسوس کرتے ہیں، ہمیں یاد رہتا ہے کہ مالک وہ ہے تو شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. ہم کو یاد رہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں دیانتدار ہونا چاہیے، ہم تو امین ہیں، ہمارے پاس یہ امانت ہے، اسے پوچھ پوچھ کے استعمال کرنا چاہیے خدا سے. اور پھر ہم کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں کیونکہ اس نے بہت پیارے وعدے کیے ہیں. یہ اندر کی آنکھ کھلتی تو دکھائی دینے لگتا ہے. مبارک ہے وہ جو اس کی طرف دیکھتے. لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. پیارے بھائی پیاری بہن، اس خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھ کے اس سے یوں کہو میری آنکھیں کھول دے. وہ کھول دے گا، وہ کھول دے گا، اور پھر خزانے کھول دے گا آپ کے لیے، آسمانی برکتوں کے خزانے کھول دے گا. خدا کرے ایسا ہی ہو، آج ہو آپ کے لیے، میرے لیے بھی.